جو کچھ واقعہ ہوا بہرحال یہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا. یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں تھی، یہ ایک پولیٹیکل وار تھا، ایک سیاسی نظریے کے لیے ایک وہ تھا خلیفہ کون بنے گا اور کون نہیں، کوئی اقتدار کس کا ہو یا کس نے اقتدار لیا دوسرے اس کو اس نے وہ بیان کیا کہ حسین اور یزید کی جنگ کرسی کی جنگ ہے. یہ کرسی کی جنگ نہیں ہے جی. کرسی کی جنگ کس طرح ہے؟ کرسی کی جنگ اگر ہوتی تو یہ تو کرسی چھوڑنے والے تھے. حسن ابن علی نے ہی صلح کی تھی نا حضرت معاویہ کے ساتھ پیس ٹریٹی کے تحت. ایک ظاہر ہے کہ وہ ان کو مجبور کر دیا گیا تھا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے صلح کی تھی. تو اگر کرسی کی جنگ ہوتی تو کرسی کون اپنی چھوڑتا ہے؟ حضرت حسن نے تو کرسی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر پیس ٹریٹی کی اتنی ایک یعنی اہمیت تھی کہ حضرت معاویہ کا 20 سالہ دور، اس میں حضرت حسین علیہ السلام نے شریعت کے کئی معاملات کے خلاف کام دیکھے ہیں لیکن خروج نہیں کیا. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین جو ہے ان میں بڑی بغاوت تھی، تو کرتے ہیں نا حضرت معاویہ کے دور میں بغاوت کیوں نہیں کی؟ شہید تو بندے نے ہونا ہے تو جب مرضی شہید ہو جائے. اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بھائی کی صلح کا پابند ہوں. ایک امید لگی ہوئی تھی کہ جن شرائط کے تحت انہوں نے صلح کی تھی، اب وہ شرائط بھی میں نے سچائی پیپر کے اندر لکھ دی ہوئی ہیں کہ وہ کن شرائط کے تحت صلح ہوئی تھی، اور یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ائمہ لکھتے آئے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا کہ خالی گولی صلح ہو گئی تھی، کسی امید کے اوپر ہوئی تھی. یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. الاصابہ ابن اثیر کی، اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی. البدایہ والنہایہ میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط تھیں. نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے. ٹھیک ہے. وہ جس طرح کا نظام حکومت انہوں نے چلایا نا، وہ آپ اس پمفلٹ میں پڑھ لیں، اور میں اکثر بیان کرتا ہوں. میں پھر بار بار کہوں گا کہ میرا وہ ریسرچ پیپر یہ 5B اور وہ جو میرا ایک ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر ہے رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ پڑھ کے اس کو لیکچر کو دیکھ لیں، اس میں نے سب کچھ بیان کیا. نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے. کوئی نہیں شورا کہ اپنے بیٹے کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 4 سال پہلے نامزد کر دیا اور زبردستی بیعت لینا شروع کر دی. نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر ابن عدی کا قتل کروایا. المسند الحاکم میں پورا چیپٹر موجود ہے. وہ صحابی جس نے حضرت عمر کے دور میں وہ علاقے فتح کیے تھے، انہی علاقوں میں ان کو قتل کر کے ان کی قبر کھودی گئی. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا تھا المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، حاکم میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ مجھے میرے خون آلود کپڑوں میں دفنانا، میں پولیس رات پہ معاویہ کے ساتھ اسی حالت میں ملاقات کروں گا. ایون حضرت عائشہ تک بھی یہ بات پہنچی تھی، وہ بڑی ناراض ہوئی تھی کہ یار اتنے جیے صحابی کو تم نے اس بات کے اوپر قتل کروا دیا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نمازوں کی ٹائمنگ کیوں لیٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. اس بات کے اوپر آپ بندہ مروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چوتھا، آل محمد کے لیے جو خمس ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے. یہ واحد شرط ہے جس کے اوپر عمل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا. مگر کوئی نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے سب و شتم تو بعد میں بھی جاری رہا ہے، وہ تو عمر بن عبدالعزیز نے آ کے ختم کیا. ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کون سا تجدیدی کارنامہ کیا؟ وہ کارنامہ بتا دیں تو آپ کے بزرگوں نے جو کارنامے کیے ہیں وہ کھل جائیں گے. وہ انہی کے کارنامے تھے جن کو عمر بن عبدالعزیز نے ختم کر کے تو ایک کارنامہ کیا. تو یہ بات کرسی کی کوئی جنگ نہیں تھی میرے بھائی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی کہ جب یہ سارے کی ساری شرائط پامال کی گئیں، پھر یزید کو حکمران بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس بنیاد پہ آپ کے حوالے حکومت کی گئی تھی وہ تو آپ نے پورا نہیں کیا. تو پھر حضرت حسین نے اس کے لیے قیام کیا. باقی اگر آپ کہیں نا کہ یہ کرسی کی جنگ تھی، کرسی تو وہ دینے کے لیے تیار تھے، ہر طرح کی آفر کرنے کے لیے تیار تھے ان کے ساتھ، لیکن وہ اس سسٹم جو انہوں نے بنا دیا تھا وہ اس کی مخالفت کرتے تھے. وہ پھر کہتے تھے نہیں جی آپ کو ایگزسٹ کریں اس سسٹم کے ساتھ. پھر یہ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی اگر ایک بیعت نہیں کرتے ہیں، باقی پوری آپ نے 3 براعظموں میں رعایا پھیلی ہوئی ہے، زبردستی اس سے بیعت لے بھی لی ہے،
تو آپ حسین کو چھوڑ دیں اس کے حال کے اوپر، کیا کر لے گا وہ؟ لیکن وہ پتہ تھا کہ حسین اگر بیعت کرے گا نا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آل امیہ کی حکومت ہے یہ شرعی حکومت ہو گئی ہے، تو ایک قسم کا ایک فتویٰ مل جائے گا. اور حضرت حسین کو پتہ تھا، اس لیے پھر انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اپنے خون سے قیامت تک کے لیے. دیکھیں قیامت تک جب بھی کوئی تھوڑے لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو مثال کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار حسین بھی تو تھوڑے لوگ ہی تھے نا، سچ کے لیے کھڑے ہو، اولو العلم قائما بالقسط. تو حضرت حسین ابن علی کا یزید کے خلاف نکلنا خروج نہیں تھا بلکہ قیام تھا.